کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں آپ سے محبت بھی کرنی پڑے گی، آپ کا ادب و احترام بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم کی آیتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کا کہاں مانو اور اللہ کے رسول کا کہاں مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کا کہاں مانے گا اصل میں کامیاب وہ ہے، کامیاب ہونے والا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا کہاں مانے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا گمراہ ہے، اللہ اس کے رسول کا کہاں ماننے والا، اطاعت کرنے والا یہ کامیاب ہے۔ تو محبت بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں کامل طور پر ان کی زندگیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ادب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتے تھے ویسا ادب شاید ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے بیٹھتے تھے، اور ایسا بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ کے چلے جائیں گے۔ تو ایسا پورے ادب کے ساتھ بغیر کسی حرکت کے اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، اور جب بولنے کا موقع آتا تھا تو ایسا بولتے تھے جیسا کہ کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ کان میں کوئی چپکے سے کوئی بات کہنا ہوتا ہے تو آدمی جتنا آہستہ کہتا ہے، ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کا موقع آتا تو صحابہ کرام اتنا آہستہ سے بولتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی خدمت میں ہماری آواز اونچی ہو جائے، تو اتنا ڈرتے تھے اور اتنی پست آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ تو ادب انتہائی درجے کا ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور بڑے دلیر اور بہادر صحابی ہیں۔ جنگ احد کے موقع پہ آپ نے سنا ہوگا کہ دشمنوں کا حملہ ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ پہ تیر برسائے جا رہے تھے، تو ایسے موقع پہ تیروں کو روکنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ تو یہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگے۔ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ دشمن کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور دشمن کی طرف اپنا سینہ کرتے اور تیروں کو روکتے اور تلواروں کے واروں کو روکتے، لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھائی میں دشمن کی طرف اپنا چہرہ کروں گا، سینہ کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری پیٹھ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس کو بے ادبی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں اپنی پیٹھ کروں، تو وہ اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تیر آتی تھی ان کے پیٹھ پہ لگتی تھی اور ان کی پیٹھ زخمی ہوتی تھی۔ تلواروں کے اور تیروں کے زخموں کو اپنی پیٹھ پہ وہ روک رہے تھے اور پوری کوشش اس بات کی کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگے۔ اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ بے ادبی سمجھتے تھے۔ ایسا ادب صحابہ کرام کی زندگیوں میں پایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی تھے اللہ کے بعد تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اپنی اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا ادب ایسا کرتے تھے، اور آپ کی مجلس میں آتے تھے پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنیں گے، اس کو یاد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے۔ کیونکہ دین کی جو بھی بات ہے اس کے سننے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان مسجد نبوی سے دور لے لیا، اور دور سے مسجد نبوی آنا اس میں ان کے لیے دشواری ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک ساتھی اور ایک اپنا رفیق مقرر کر لیا، اس سے بات چیت کر لی اور کہا کہ بھائی دیکھو ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دوں گا، اور جو آپ سے باتیں سنوں گا اس کو یاد کروں گا اور اس کو لا کے تم تک پہنچاؤں گا اور تم کو بتاؤں گا۔ دوسرے دن تم جانا۔
تم جس وقت جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی باتیں غور سے سنو گے، اس کو یاد کرو گے اور وہ باتیں لا کے مجھ تک پہنچاؤ گے تاکہ میں اس کو سن سکوں، اس پہ عمل کر سکوں۔ پوری کوشش صحابہ کرام کی یہ ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، کوئی بات سنیں گے اس کو محفوظ کریں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ تو ایک ایمان والے کی شان یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کی تعلیمات کو سنیں اور اس کو یاد کرے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ محبت آدمی کو کسی سے ہوتی ہے، وہ اس کا کہاں مانتا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کا کہاں مانیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں۔ کامیابی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اس کے رسول کا کہاں مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جو غیروں کی نقالی کرے، کامیاب وہ ہے جو یہودیوں کی نقالی کرے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس بنگلہ ہو، کامیاب وہ ہے جس کا کاروبار چمک جائے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا کہاں مانے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ ایسا بندہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے اور اللہ کے رسول کی نظر میں کامیاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کیسی اطاعت ان لوگوں کی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت پائی جاتی تھی۔ ایک جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں لوگ ہیں سارے کے سارے، اور دیوار کے کناروں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مجمع بھر جاتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے، بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں ہوتی ہے تو لوگ کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ جگہ بنانا چاہیے اور سامنے جہاں پہ جگہ ہے آ کے بیٹھ جانی چاہیے، اور جگہ یہاں پہ نہیں ہے اوپر کے حصے میں چلے جانا چاہیے، کھڑے ہو کے بات کو نہیں سننا چاہیے۔ خاص طور پہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے، اس خطبے کا سننا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، غور سے جمعے کا خطبہ سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں دیکھا کہ لوگ مسجد کے دیوار کے کناروں کے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے اور مسجد کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں تھے، سڑک پہ تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی کی آواز ان کے کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اسی جگہ پہ وہ بیٹھ گئے، اسی جگہ پہ سڑک پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، خطبے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد میں جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ اور تم سڑکی پہ بیٹھ گئے؟ مسجد میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے میں نے کہا بیٹھ جاؤ اور تم تو سڑکی پہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مسجد میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی جب تم کو پتا تھا تو تم سڑک پہ کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو ابن مسعود کی کیا مجال ہے کہ وہ چلتا رہے، ابن مسعود کی کیا مجال ہے کہ وہ کھڑا رہے؟ میں جہاں تھا بس وہیں پہ بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، کہاں ماننے کا حکم ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تو بس ابن مسعود کی کیا مجال تھی کہ وہ چلتا ہوا مسجد تک آتا، اسی جگہ پہ میں بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت تھی صحابہ کرام کی، یہ اطاعت تھی صحابہ کرام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرتے تھے اور آپ کے حکموں پہ ایسا چلتے تھے کہ بس کان میں آواز پڑی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، فوری بیٹھ گئے اور سڑک ہی پہ بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی کی آواز کان میں پڑ رہی ہے اور یہ اللہ کے نبی کا حکم کان میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، بس اسی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے مشرکین سے، کفار سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیے ان سے بات چیت کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس میں رکے، اس کے بعد میں مشرکین کے سرداروں سے ملنے کے لیے، مشرکین کے سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلے۔ ان کے چچا زاد بھائی جب جانے لگے تو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کا جو ازار ہے، ان کی جو تہبند ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے، اونچا ہے، نصف پنڈلی تک ہے۔ تو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مشرکین کے سردار ہیں جن سے بات چیت کے لیے ہم جا رہے ہیں،
ان کا تو ایک فیشن ہے، اس زمانے کا فیشن تھا کہ جو جتنا زیادہ بڑا سمجھا جاتا تھا وہ اپنے تہبند کو اتنا زیادہ لٹکاتا تھا، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ۔ جو جتنا زیادہ پیسے والا ہوتا، جو جتنا زیادہ مالدار سمجھا جاتا، جو جتنا زیادہ بڑا سمجھا جاتا، اپنے لباس کو وہ اتنا ہی زیادہ، اپنے تہبند کو اتنا ہی زیادہ لٹکاتا تھا۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے دیکھا اور کہا کہ یہ جو ازار آپ کا نصف پنڈلی تک اٹھا ہوا ہے، آپ کی تہبند اتنی اونچی ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیجئے، یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے، یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے، بڑے لوگ ہیں، یہ سردار ہیں، یہ مالدار ہیں، ان سے بات چیت کرنی جانی ہے تو ایک تو مذاق بن جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے تہبند کو نیچے کر لوں، چونکہ میں نے اپنے محبوب کو جو دیکھا ہے وہ ایسے ہی تہبند پہنتے ہوئے دیکھا ہے، نصف پنڈلی تک تہبند کیے ہوئے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، میں نصف پنڈلی تک اپنے تہبند کو رکھوں گا، اس سے نیچے میں نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے محبوب کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ مجھے کرنا ہے، چاہے دشمن کچھ بھی کہے، چاہے سردار کچھ بھی کہیں، چاہے مالدار کچھ بھی کہیں، ان کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری نظروں میں اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول کو جیسے ہم نے دیکھا ہے ویسے ہی ہم کریں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دنیا والے چاہے جو بھی کہیں، دنیا والے چاہے جو بھی سمجھے، ہم کو اللہ اس کے رسول کا کہا ماننا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہر شعبے میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، تجارت میں، کاروبار میں اور معاشرت میں، معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری زندگی کے ہر شعبے میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اس لیے ہم آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ فخر کریں، فخر سے کریں، ایسا نہیں ڈرتے ہوئے کہ بھئی لوگوں کے سامنے شرماتے ہوئے کہ لوگ داڑھی رکھیں گے کیا سمجھیں گے، پیجامہ اوپر کریں گے لوگ کیا سمجھیں گے، وہ کچھ بھی سمجھے، ہم کو ان سے کیا لینا دینا ہے، ہم کو اللہ اس کے رسول سے لینا دینا ہے۔ ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، لوگوں کا تھوڑی پڑھا ہے کہ لوگوں سے ڈریں گے اور ان سے شرمائیں گے اور جھجک محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے۔ نہیں، دشمن ننگے پھرتے ہوئے نہیں شرما رہا ہے۔ کتنے ایسے فرقے ہیں، باطل مذاہب ہیں، ننگے پھرتے ہیں سڑکوں پہ اور فخر محسوس کر رہے ہیں، عجیب عجیب حلیے پہن کے، عجیب عجیب حلیے اپنا کے لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں اور فخر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھٹے پینٹ پہن کے لوگ فخر کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک ایمان والا شرم محسوس کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا اس کو محبوب نہیں ہے؟ غیروں کے طریقے، پھٹا لباس پہن کے آدمی فخر سے جب پھر سکتا ہے، ننگے آدمی سڑکوں پہ گھوم سکتا ہے اور اس پہ فخر کر سکتا ہے، تو ایک ایمان والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے کیوں فخر نہ کرے؟ صحابہ کرام کی جو اللہ کے نبی نے تربیت کی وہ اس انداز کی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ایران فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسریٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، اس وقت کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی ہے، اس سے بات چیت کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کے لیے کھانا دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ان کا دسترخوان پہ گر جاتا ہے اور وہ اس لقمے کو اٹھا کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بازو جو ان کا ساتھی ہے وہ ان کو دھکا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسا مت کیجئے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ مالدار ہیں، طاقتور لوگ ہیں، یہ کیا سمجھیں گے کہ نیچے کی گری ہوئی چیز آپ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جو جملہ کہا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی خاطر؟ یہ تو نادان ہے، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے۔ میں تو نبی کی سنت پہ عمل کروں گا اور فخر کے ساتھ عمل کروں گا، سینہ ٹھوک کے عمل کروں گا۔ اور انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا اور اس لقمے کو کھایا، چونکہ مسلمان کی عزت نبی کی اطاعت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں ہے اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنے میں، اسی میں عزت ہے ہمارے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، لباس جو پہنا ہوا ہے اس پہ کئی جگہ پیون لگے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دوسرا لباس پہن لیجئے، عمدہ اور اچھا لباس۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھئی ہم ذلیل تھے، اللہ نے عزت دی اسلام کے ذریعے، اللہ نے عزت دی نبی کی غلامی کے ذریعے اور نبی کی اطاعت کے ذریعے سے، لہٰذا ہم اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت تلاش کریں گے تو سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ نہیں۔
سوائے رسوا ہونے کے اور کچھ نہیں۔ عزت ملے گی اللہ کے حکموں پہ چلنے میں، عزت ملے گی نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری، عزت یہاں پہ ملے گی۔ اور اسی طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ایک ایمان والا پورے فخر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، اسی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اب یہ گئے، ان کے ساتھ میں حضرت ربعی ابن عامر ہے، حضرت حذیفہ کے ساتھ میں حضرت ربعی ابن عامر ہے، اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس میں جاتے ہیں، اور اس کا دربان وہاں پہ دروازے پہ محل کے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے بادشاہ سے ملنے جانا ہے تو یہ پھٹے پرانے لباس میں نہیں جا سکتے، تمہارا لباس دیکھو، کس سے ملنے جا رہے ہو؟ سپر پاور کسریٰ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، ایسا لباس پہن کے جا رہے ہو، یہ عمدہ لباس لو اور یہ لباس پہن کے اس سے ملنے کے لیے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تیرے لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے تو ہم اسی لباس میں ملیں گے، اگر نہیں ملنا چاہتا ہے تو ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جاتے ہیں۔ واپس جانے لگے، ان کی اپنی جو تلوار تھی اس میں کپڑے کی چندیاں لپٹی ہوئی تھی، اس نے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا کہ بھئی یہ ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو، یہ ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے ایران فتح کرنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو نے ابھی تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے بازو نہیں دیکھے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بازو بھی دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیسے مضبوط ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس سب سے طاقتور جو ڈھال ہے وہ ڈھال لے کے آؤ، تلوار کا وار جس پہ روکا جاتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں، سب سے مضبوط ڈھال، جن کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، کوئی تلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، ایسی مضبوط ڈھال لائی گئی۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک وار ماری تو ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے، ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے بازو، تلوار کو تم نے دیکھا تھا، تلوار چلانے والے بازو نہیں دیکھے تھے، اب تم نے دیکھ لیا، اب جاؤ اپنے بادشاہ کو بتاؤ کہ ہم سے ملنا چاہتا ہے تو انہی پھٹے پرانے لباس میں ہم اس سے ملے۔ ٹھیک ہے، اندر چھوڑ دیا گیا۔ اب جب اندر گئے، بادشاہ کے دربار میں گئے، جانے کے بعد اس کا دستور یہ تھا، انتہائی گھمنڈی طاقتور بادشاہ، وہ بیٹھا رہتا تھا، سارے لوگ اس کے دربار میں کھڑے رہتے تھے، وہ بیٹھے گا اور سب کھڑے رہیں گے، اس طرح سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے، ہم بات کریں گے تو ہم بھی بیٹھ کے کریں گے، ہمارے لیے بھی کرسیاں لگائی جائے، ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے، وہ بھی بیٹھے گا اور بات چیت ہوگی، اگر اس پہ راضی نہیں ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، ہم بھی کھڑے رہیں گے، وہ بھی کھڑا رہے، اور اس طرح سے بات چیت ہوگی۔ اس وقت کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے یہ پھٹے پرانے لباس میں صحابہ کرام گئے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ سوائے ایمانی قوت کے اور کچھ نہیں ہے، نبی کی سچی غلامی کے اور کچھ نہیں ہے، نبی کی اطاعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم ایسا بات نہیں کریں گے، اور کہا بھیجا دو ان لوگ۔ غصے میں آیا اور کہا کہ ان کو بھیجا دو، اور ایک ٹوکرا لیا، کہا کہ بھائی ٹوکرے میں مٹی بھرو اور ٹوکرا ان کے سر پہ رکھ کے ان کو یہاں سے بھگا دو۔ تو ٹوکرے میں مٹی ڈال کے ان کے سر پہ جب ٹوکرا رکھا گیا، وہ جانے لگے حضرت ربعی ابن عامر، تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو کسریٰ سے کہہ دینا اس نے ایران کی مٹی ہم کو دے دی، ایران کی مٹی اس نے ہم کو دے دی ہے، یہ کہہ کے وہ جانے لگے۔ اور وہ انتہائی توہم پرست تھے، اور جا کے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا فوری بھاگو ان کے پیچھے اور جلدی سے وہ ٹوکرا لے کے آؤ۔ اب وہ بھاگے اور وہ نکل گئے، ان کے ہاتھ نہیں آئے اور وہ مٹی لے کے چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام، ان کے واقعات کو سن کے ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، اور ان واقعات کو سن کے جن راستوں پہ چلے ہیں ان راستوں پہ چلنے کی خواہش ایک ایمان والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ایمان والے کو سمجھنا چاہیے کہ اصل دیکھیے کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، جیسے صحابہ کرام نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے بتائے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو مرعوب نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی طاقت ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیں، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتا؟ کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتا؟ ہر بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی فرما برداری کرو، اور پورے فخر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ تو یہی میرے دوستو، زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نبی کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔
کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا رکیں گے اور یہ سوچیں گے کھانا کھاتے وقت کی نبی کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، کھانے کی دعا پڑھ لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور دعا پڑھ کے اس کے بعد میں کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہوگا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں، جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور یہ سوچیں کہ میرے نبی کی سنت دعا پڑھ کے جانا ہے اور بایاں پاؤں داخل کرنا ہے، اس طرح سے جائیں گے اور بیت الخلاء میں جا کے ضرورت سے فارغ ہو کے آئیں گے تو یہ ضرورت سے فارغ ہونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا، چونکہ ہم نبی کی پیروی میں آپ کی سنت کے مطابق ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی اطاعت کرنا ہے، فرمانبرداری کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو کام جس طریقے پہ کیا ہے اس کام کے کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کھانے کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے کھانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، سونے کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے سونے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کا نظریہ ہونا چاہیے، کسی دوسرے طریقے سے وہ مرعوب نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں گا نبی کی اطاعت سے، فرمانبرداری سے اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے سے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔